مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ حاضر خدمت تھے اور ایک مقام پر تھے جو مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اچانک ایک فنکار سامنے آیا جس کو آج کے لوگ شاعر بھی کہتے ہیں۔ ایک فنکار سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ڈھول تھا، نہ باجا تھا، نہ کوئی آلات موسیقی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ گندے گانے گانے والا اور گندی باتیں اور گندی داستانیں سنانے والا، فسق و فجور کی باتیں کرنے والا اور جھوٹی داستانیں سنانے والا سامنے آیا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو روکو، شیطان کو پکڑو، شیطان کو روکو، شیطان کو پکڑو۔ حالانکہ وہ ایک انسان تھا، حالانکہ وہ ایک انسان تھا، مگر وہ گانے گایا کرتا تھا، وہ فنکار تھا، وہ برائیاں کرتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف لگاتا تھا، گمراہ کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب باب البیان میں حدیث ہے، 3 فصل میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے شیطان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے لوگ، ہر کسی کو گانے کا شوق چڑھا ہوا ہے اور گلوکار بننے کا شوق بنا ہوا ہے۔ اگر ہم نے یہی کام کرنے تھے تو پھر مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اب غیر مسلم جو ہیں، وہ کافر جو ہیں، ان کا اپنا ایک دین مذہب ہے، ان کے مذہب میں یہ جیسا بھی گانے موسیقی، ان کی تو عبادت بھی میرا خیال اسی موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ موسیقی، یہ گانا حرام ہے۔ موسیقی، یہ گانا، یہ جتنے بھی آلات موسیقی ہیں، یہ گانے باجے، ڈھول باجے، یہ سب حرام ہیں، یہ اسلام میں حرام ہیں۔ اب میں یہاں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا، کشف المحجوب کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری آواز تھی کہ لوگ آپ کی آواز کو سنتے تھے اور کھنچے چلے آتے تھے، اور یہاں تک آپ کی آواز کا اثر تھا، اتنی خوبصورت، اتنی درد والی آواز تھی، اتنا اس میں سوز و گداز تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے تھے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو آپ کی آواز سن کے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جاتی تھی، اور آپ کی مجلس سے کئی جنازے اٹھتے تھے۔ یعنی اللہ کے پیار میں اتنے وہ فنا ہو جاتے تھے، آپ کا ذکر سن کے، آپ کی زبان سے ذکر خدا سن کے وہ مست ہو جاتے تھے کہ وہ روح ان کی پرواز کر جاتی تھی۔ اب شیطان کافروں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو داتا صاحب کو ہم سارے مانتے ہیں، اگر کسی کو شک شبہ ہو تو داتا صاحب جا کے سلام بھی کرنا، حاضری بھی دینا، اور فاتحہ خوانی، درود و سلام پیش کرنا، اور کتاب بھی لینا اور اس میں سے پڑھ لینا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پھر شیطان آیا اور اس نے آ کے، وہ جو بڑے بڑے کافر تھے، ایک بابا بن کے آیا ان کے پاس، تو کہنے لگا کہ یہ داؤد علیہ السلام تو جو ہیں وہ لوگوں کو کھینچتے جا رہے ہیں،
یہ تمہاری بت پرستی اور یہ تمہارے جو کام ہیں یہ تو ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا پھر کیا کریں؟ تو کہنے لگا کہ ان کے مقابلے میں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر آلات موسیقی، یہ جو گانے باجے ڈھول باجے، یہ شیطان نے پھر تیار کیے ہیں۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل کسی نے پڑھنی ہو تو وہاں پڑھ لینا، کہ پھر داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اللہ کے ذکر کے مقابلے میں یہ ڈھول باجے تیار ہوئے ہیں، اور یہ شیطان نے تیار کر کے ان کو دیے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ چلو یہ جتنے لوگ ادھر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو واپس آئیں گے نا، تو یہ گانے باجے، یہ ڈھول ڈمکے، یہ دین سے دور کرنے کے لیے ہیں، یہ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہیں، اور یہ گانے باجے، یہ موسیقی، یہ جو ہے یہ قرآن سے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ قرآن سے دور کر دیں اور گانے باجے بجا کے ان کو اس میں مست کر کے، اس میں لگا کے ان کی مسجدوں کو ویران کر دیں، ان کے گھروں سے قرآن کی ذکر فکر کی آوازوں کو نکال دیں، اور ان کے سینوں کو گانوں سے بھر دیں، قرآن کے نور سے خالی کر دیں۔ یہ ہے اصل سازش اس بڑے شیطان کی۔ اور اب ان کے جو چیلے ہیں وہ اس سازش کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اسے لے کے آگے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اور انہیں برباد کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان بھولا مسلمان نہیں، بے عقل مسلمان، دیکھو ہر بندہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ارشاد فرما دیا تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور حضرت ابن عمر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، اور ایک آواز آئی جو کانوں میں پڑی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس راستے کو چھوڑ دیا، اور راستے کو چھوڑ کر آگے چل دیے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے؟ تو میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز آ رہی ہے۔ جب تک وہ آواز آتی رہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں میں انگلیاں رکھیں، اور جب آواز آنا بند ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں سے انگلیاں نکال دیں، اور وہ آواز کس چیز کی تھی؟ وہ بانسری کی آواز تھی۔ اگر اتنی اچھی آواز ہوتی تو آقا علیہ السلام بھی اسے سنتے، آپ بھی اسے پسند فرماتے، آپ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے کتنی پیاری آواز آ رہی ہے، مگر نہیں، آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفرت کی آواز ہے، یہ گناہ کی آواز ہے، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ اب میں ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی، مسلمانوں کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے تو اتنی سختی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو اس حال میں مرا کہ اس کے گھر عورت تھی اور وہ گانا گانے والی تھی اور گانا گاتی ہے، اور وہ شخص
اس گانے والی سے گانے سنتا تھا، اگرچہ وہ عورت اس کی لونڈی ہے جس سے گانا سنتا تھا۔ اس شخص کے متعلق آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس حال میں مرا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ فرمایا جو گانا سنتا ہے، گانے کو پسند کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، چاہے وہ اس کی عورت ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، تو فرمایا کہ اگر وہ اس حال میں مرا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اب اس سے بڑا اور کیا آپ کو میں فرمان سناؤں کہ فرمایا جو گانا سننے والا ہے، گانے کو پسند کرنے والا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں ڈھول باجوں اور سرنگیوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ہم مسلمان اپنے گھروں میں ڈھولکیاں لا لا کے رکھ رہے ہیں، باجے لا لا کے رکھ رہے ہیں، اور ڈھول باجے کا انتظام اس کے بغیر تو نہ ہماری منگنی ہوتی ہے، نہ مائیوں ہے، نہ مہندی ہے، نہ بارات ہے، نہ کوئی ہماری سالگرہ ہے۔ اس ڈھول باجے کے بغیر تو ہماری کوئی خوشی مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ اچھی چیزیں ہوتی تو آپ آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ میں انہیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ یہ ڈھول کی آواز، باجے کی آواز، یہ بانسری کی آواز، یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں اور آپس میں دشمنیاں پیدا کرتی ہیں۔ آج ہمارے دل ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے دل دادا ہو گئے ہیں، ہم اس موسیقی کو، اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں رہ گئی، ہمارے دلوں میں پیار نہیں رہ گیا، ہمارے دلوں میں خلوص نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گانوں باجوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساری غلطیاں مردوں کی ہیں۔ جس دن مرد ٹھیک ہو جائیں گے، جس دن مرد بن جائیں گے، تو یہ سارے کام، حرام کام، یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عورتیں مردوں کے پیچھے چلتی ہیں اور مرد سربراہ ہے، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ تو جب مرد ہوں گے تو یہ کنجر خانے، یہ ناچ گانے، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام، یہ شیطانی کام پھر ختم ہوں گے۔ اور اگر مرد ہی خسرے ہو جائیں، مرد ہی مرد نہ رہیں، تو پھر جب غیرت مر جائے، ضمیر مر جائیں، دل مردہ ہو جائیں، تو پھر دین کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، پھر اپنا انجام پھر ہر بندہ خود بھگتے گا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔